السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ حیدرآباد کے شہری علاقے کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ پیش آیا۔ ایک انووا کار پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور اس کے بعد سامنے سے آ رہی ایک دوسری کار سے بھی ٹکرا گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ڈرائیور کو نیند آ جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ایکسیڈنٹ میں کار میں سوار 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، کیس درج کر لیا گیا اور واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. حیدرآباد کے پرانے شہر کے فلک نما علاقے میں فون کا زیادہ استعمال کرنے پر والدہ کی ڈانٹ کے بعد 3 مائنر بہنیں گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی راجندر نگر زون DCP S سنواس نے فوری طور پر ایکشن لیا۔ خاص پولیس ٹیمز تشکیل دی گئی اور DCP نے آدھی رات تک پولیس اسٹیشن میں رہ کر تحقیقات کی نگرانی کی۔ پولیس نے ایلورو سے تینوں بچیوں کو محفوظ طور پر ڈھونڈ نکالا اور انہیں والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی وقت پر کارروائی کی وجہ سے بچیاں محفوظ طور پر اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں ٹریفک اور پبلک سیفٹی کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس نے ڈرون سرویلنس تیز کرتی ہے۔ اپل بھاگیت علاقے میں بائک پر خطرناک سٹنٹس کرنے والے 3 نوجوان ڈرون کیمرے کی مدد سے پولیس کی نظر میں آ گئے۔ پولیس ڈرون کے ذریعے گشت کر رہی تھی، اسی دوران تینوں افراد ڈینجرس سٹنٹس کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ پبلک سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے اور ڈینجرس ڈرائیونگ کرنے کے الزام میں ان کے خلاف کیس درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ڈرون سرویلنس اور گشت مسلسل جاری رہے گی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ حیدرآباد کے سنتوش نگر علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق راجو نام کے ایک لیبرر کا اسی کے دوست ناگا راجو نے پتھر کے بھاری بولڈر سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حملے میں راجو شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ قتل کی وجہ فی الحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ملزم سے پوچھ تاچھ جاری ہے اور پولیس واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے وویکانندا نگر کوکٹ پلی علاقے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ایک بڑا درخت اچانک چلتی ہوئی SUV پر گر گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ درخت اچانک گر کر سیدھا اس پر آ گرا۔ ٹکر بہت شدید تھی لیکن SUV نے پورا جھٹکا برداشت کر لیا اور اندر موجود تمام افراد محفوظ رہے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ واقعے کی خبر ملتے ہی پولیس اور DRF ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو اور کلیئرنس آپریشن کے بعد درخت کو ہٹا دیا گیا اور سڑک پر ٹریفک کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تلنگانہ حکومت نے اسکولز اور کالجز میں ڈرگ ابیوز کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ DGP CV آنند نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ایک گورنمنٹ آرڈر GO جاری کیا جائے گا، جس کے تحت تمام تعلیمی اداروں میں اینٹی ڈرگ اینڈ سیفٹی کمیٹیز بنانا لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس سے نارکوٹکس استعمال نہ کرنے کا انڈرٹیکنگ بھی لیا جا سکتا ہے۔ DGP کے مطابق جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈرگ ابیوز کو روکنے میں ناکام رہیں گے
ان کی ریکگنائزیشن کینسل کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ اللیسٹ ٹریفکنگ 2026 کے موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ کووڈ کے بعد ڈرگ ایڈکشن کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور تلنگانہ کو ڈرگ فری بنانے کے لیے والدین، اسکولز اور تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ڈسٹرکٹ کے ویملا پلی منڈل کے بگا باوی گوڑم گاؤں میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ ایک بے قابو منی کنٹینر تیز رفتاری سے آ کر سیدھا ایک رہائشی گھر میں گھس گیا۔ حادثے کے وقت گھر کے اندر سو رہے وینکنا نام کے شخص پر گاڑی چڑھ گئی، جس کے باعث ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ویملا پلی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے کیس درج کر لیا اور حادثے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ ٹی آر ایس چیف کلوا کنٹلا کویتا کا بی بی کا علاوہ دورہ ڈھٹی پیش کر کے میڈیا سے کی گفتگو۔ محرم کے موقع پر عقیدت کا اظہار کے کویتا کا اہم پیغام۔ تلنگانہ راشٹریہ سینا ٹی آر ایس چیف کے کویتا نے آج حیدرآباد کے ڈبیر پورہ علاقے میں واقع بی بی کا علاوہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عقیدت کا اظہار کے طور پر ڈھٹی پیش کی اور محرم کی مناسبت سے دعا بھی کی۔ بعد ازاں کے کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے امن، بھائی چارے اور تہذیبی یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محرم ہمیں قربانی، انصاف اور انسانیت کا درس دیتا ہے اور سب کو مل جل کر امن اور ایکتا کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کے دورے کے دوران پارٹی ورکرز اور مقامی افراد کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے تلنگانہ، سب کو میرا سلام۔ آج یہ ماہ محرم ہمیں یاد دلاتی ہے جس طریقے سے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں انصاف کے لیے، سچائی کے لیے، انسانیت کے لیے انہوں نے جو بے مثال قربانی پیش کی ہے، اسی جذبے کو ساتھ لیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، اور ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں تلنگانہ میں احترام، بھائی چارگی اور سکون بنائے رکھنا چاہیے، امن بنائے رکھنا چاہیے، اور تلنگانہ کی ترقی میں ہم سب بھائی مل کے کام کریں گے۔ اور یہ جو محرم کا پیغام ہے، اسے ہمارے دل میں بھر کے ہم ڈیولپمنٹ کے لیے تلنگانہ کے کام کریں گے۔ سرکار جو ہے، ہر محرم پہ ہم جیسے لوگوں کو آواز اٹھانا پڑتا ہے۔ پہلے حضور نظام کے ٹائم پہ اپنی الگ سے ایک ہاتھی ہوتی تھی جو محرم میں بھی، یہ بی بی کے عالم کے پاس بھی وہ ریلی میں رہتے تھے اور بونالو کے فیسٹیول میں بھی رہتے تھے۔ اس طریقے کا ایک گنگا جمنا تہذیب تھا، لیکن اب جو کانگریس حکومت آئی ہے، ہر سال ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ سارے اشور کا۔ حیدرآباد کے آصف نگر علاقے میں ایک دردناک ہٹ اینڈ رن واقعہ پیش آیا۔ مہدی پٹنم کی رہنے والی 42 ایئرز نرس فہیم النساء اپنے کام پر جا رہی تھی جب ایک انووا کار نے انہیں ٹکر مار۔ حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گئی اور ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ گاڑی سیلف ڈرائیو بیسس پر ہائر کی گئی۔ پولیس اس شخص کی تلاش کر رہی جس نے گاڑی ہائر کی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گاڑی ایک مقامی سیاسی رہنما کے بیٹے نے ہائر کی تھی۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حادثے کے وقت گاڑی مائنر چلا رہا تھا۔ پولیس اس پہلو سمیت تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر رہی اور ریش ڈرائیونگ کا منظر CCTV کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تلنگانہ کے مشہور بھونگیر فورٹ کو جلد ہی ایک بڑا ٹوریزم اپ گریڈ ملنے والا ہے۔ سودیش درشن 2.0 کے تحت 56.81 کروڑ کے پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ پروجیکٹ کے تحت 1.2 کلومیٹر لمبا روپ وے بنایا جا رہا، جس میں 6 کیبنز ہوں گی اور ہر گھنٹے 250 سے 300 وزٹرز سفر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکلز، EVs، کیفیٹیریا، ویونگ گیلری، ہیریٹیج ریسٹوریشن، ڈیکوریٹو
लाइटिंग और CCTV सर्विलेंस जैसी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। टूरिज्म मिनिस्टर जुप्पली कृष्णा राव ने कामों का जायजा लिया और ताखिर पर नाराजगी का इजहार करते हुए ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट को 2 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाए। ये प्रोजेक्ट भोंगिर फोर्ट को तेलंगाना के अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में और भी नुमाया बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा। हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान को पाकिस्तानी कहने के मामले में नया मोड़ सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और अवामी रिएक्शन के बाद पुलिस ने मुतल्लिका शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम ने अपने रिमार्क्स पर गैर मशरूत माफी मांग ली है। मालूमात के मुताबिक कोड़ंगल से ताल्लुक रखने वाले शेख नसीमा के रिश्तेदार नदीम उनकी देखभाल के लिए हैदराबाद आए थे। इसी दौरान अपार्टमेंट में पालतू बिल्लियों को लेकर पड़ोसियों के साथ तनाजा पैदा हुआ। इल्जाम है कि अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी के चंद अफराद ने नदीम को पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट कहकर मुखातिब किया। इस वाक़े के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अगरचे मुलजिम ने अब गैर मशरूत माफी मांग ली है, लेकिन पुलिस ने वाज़ेह किया है कि मुकदमा बरकरार रहेगा और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मनोज कुमार जनप्रिया लेक फ्रंट सैनिकपुरी कॉलोनी पापरा डिवीजन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो वायरल चल रहा है मेरे बारे में, एक्चुअली वो क्या हुआ बोले तो एक छोटा सा सोसाइटी का इशू था, मगर वो तीखी नोक झोंक में वो मेरे से निकल गया और वो क्या बोलते सो अगर किसी कम्युनिटी को मेरे से धक्का अगर कोई किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मैं आप लोगों से सबसे माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मैं वो बच्चे से भी माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन किसी कम्युनिटी को चोट पहुंचाना नहीं था, क्योंकि आप हम मिलजुल के हमारे सब तो मिलजुल के रहते हैं, सेक्युलर के सरकार रहते हैं हम लोग सब जन। और एक्चुअली मेरे पास जो भी टेनेंट है मेरे पास जो मुस्लिम टेनेंट्स है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैं बार बार हर कम्युनिटी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ अगर गलती से भी अगर कोई बात निकल गई तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे को मुझे माफ करना सब जने मिलके। तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं था। अनकंडीशनली मैं माफी मांग रहा हूँ, बस इसे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अनकंडीशनली हर एक कम्युनिटी से माफी मांग रहा हूँ। नमस्ते, सवाल कम, धन्यवाद। तमिलनाडु के मदुराई से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। टीवीके के मुस्लिम फंक्शनर्स ने तमिलनाडु सीएम जोसेफ विजय के बर्थडे के मौके पर पांडी कोविल में प्रेयर्स में हिस्सा लिया और बाद में अवाम में मिठाई भी तकसीम की। ये वाकया सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जहां लोग इसे मुख्तलिफ नजरियों से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे इंटरफेथ हार्मोनी और एक दूसरे के मजहबी एहतराम की मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पर अपनी तनकीद भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इस मौके पर टीवीके वर्कर्स की तरफ से बर्थडे सेलिब्रेशंस और पब्लिक आउटरीच एक्टिविटीज देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर से गिरा दिया। अथॉरिटीज का कहना है कि ये एक्शन नाजुल लैंड इंक्रोचमेंट के मामले में कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कानूनी हिदायत के बाद इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। वाक़े के बाद इलाके में सियासी हलचल देखने को मिल रहा। फिलहाल इस एक्शन को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।